دور کہکشاؤں کے درمیان ایک اجنبی ریسٹورانٹ میں بیٹھا میں اپنی جڑی بوٹیوں والی چائے کا ایک گھونٹ لے کر بولا، کئی سال پہلے جب انسان کمزور تھا، ہر طرف خطرات میں گھرا ہوا تھا، اسے درندوں کا سامنا تھا، تو تم جانتے ہو انہوں نے کیا کیا؟ میرے سامنے بیٹھا گاکلوب، 3 تیز پنجوں والا ایک طاقتور ایلین جو ایک چمکتا ہوا خنجر گھما رہا تھا، میری طرف جھک کر بولا، میرا خیال ہے انہوں نے ہتھیار بنا لیے۔ میں نے مسکرا کر سر ہلایا، ہاں وہ بھی، مگر کچھ ایسا بھی کر دیا کہ تمہاری سوچ دنگ رہ جائے۔ میں نے آگے بڑھ کر سرگوشی میں کہا، انہوں نے درندوں میں سے ایک کو اپنا پالتو بنا لیا، وہی جو بہترین شکاری درندے ہیں، جن کے دانت نوکیلے اور جسم خدری کھال سے ڈھکا ہوتا ہے۔ یاد آیا؟ بھیڑیے آج وہی انسانوں کے پالتو جانور بن چکے ہیں۔ درندوں کے مالک ان کے غلام بن گئے۔ گاکلوپ نے اس بات میں سر ہلایا اور سوچ میں پڑ گیا، یہ تو زیادتی ہے، مگر کوئی بھی غلام بنایا جا سکتا ہے۔ ہم نے بھی تو فیرم کو غلام بنایا تھا، وہ جو لوگوں کو صرف ان کی چیخیں سننے کے لیے قتل کرتے تھے۔ وہ کسی بھی حد تک جا سکتے تھے، مگر آخر میں ہم نے انہیں اپنا متی بنا لیا۔ فرق یہ ہے، میں نے کہا کہ وہ محض غلام بنے، مگر یہ درندے انسان کے بہترین دوست بن گئے۔ یاد رکھو، انسان اپنے پالتو جانوروں سے محبت کرتے ہیں اور وہ بھی ان سے بدلے میں بہت پیار کرتے ہیں۔ میں نے سوالیہ نظروں سے گاکلوپ کی طرف دیکھا، کیا تم نے کبھی کسی فیرم کے بارے میں محبت سے بات کی ہے؟ گاکلوپ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، نہیں، کبھی نہیں۔ میں نے مسکرا کر ایک اور گھونٹ لیا اور کہا، یہ تو صرف شروعات تھی۔ گاکلوپ نے میری طرف دیکھا، کیا مطلب؟ جب انسانوں نے روشنی کی رفتار سے بھی تیز سفر کرنا سیکھا، تب انہوں نے ایک اور خوفناک مخلوق کو قابو کر لیا، اسکیل تھروپ۔ گاکلوپ کا کہکا پورے ریسٹورانٹ میں گونج اٹھا۔ اس کی مضحکہ خیز اور مکرواں ہنسی سن کر میں ایک لمحے کے لیے سہم گیا۔ تمہیں معلوم بھی ہے اسکیل تھروپ کس بلا کا نام ہے؟ وہ 20 فٹ لمبے درندے جو اپنا ہی گوشت چبا لیتے ہیں، فولاد سے سخت خول رکھنے والے۔ تم مذاق کر رہے ہو؟ انسان انہیں قابو نہیں کر سکتے، میں نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک انسان نے ایک اسکیل تھروپ کو رسیوں سے جکڑ رکھا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ جب سے وہ انڈے سے نکلا تھا، وہ اسے تب سے پال رہا تھا۔ ذرا سوچو، اسکیل تھروپ اپنی ماں ملکہ کی کتنی عزت کرتے ہیں، تاہم وہی ماں ملکہ اگر انسان ہو تو؟ گاکلوپ اور زور سے گرجا، ارے بڈھے، میں نے تمہیں یہاں اس لیے نہیں بلایا کہ تم اپنی بچگانہ کہانیوں سے میرا وقت ضائع کرو۔ تمہیں چائے اس لیے پلائی تاکہ اپنی کہانی سناؤ، نہ کہ بچوں کو ڈرانے والی۔ وہ ابھی بھی ہنسی جا رہا تھا، مگر پھر اچانک بار کا دروازہ چرچرا کر کھلا۔ تمام غیر ایلینز کی نظریں دروازے کی طرف مڑ گئیں۔ وہ ایک انسان تھا، یہاں پہلے کبھی کوئی انسان نہیں آیا تھا، مگر اصل حیرانی یہ تھی کہ اس کے ساتھ کیا تھا؟ ایک عجیب و غریب شے، ایک سرمئی سی جو مسلسل اپنی شکل بدل رہا تھا۔ وہ کسی جاندار کی طرح انسان کے ساتھ سرک رہا تھا، اس کے ہر قدم پر اس کے قریب آ رہا تھا اور سکڑ رہا تھا۔ گاکلوپ نے بالآخر خاموشی توڑی، یہی وہ انسان ہے نا جس کی تم بات کر رہے تھے؟ اب سب کی نظریں مجھ پر تھیں اور میں ایک لمحے کے لیے ہچکچا گیا۔ یہ تو بہت چھوٹا ہے، گاکلوپ نے سرگوشی کی۔ وہ اپنی نشست سے کھڑا ہوا اور حیرت سے بولا، اس کا اینٹینا کہاں ہے؟ اس کا ہال کہاں ہے؟ اور اس کے صرف 4 پتلے ہاتھ اور پاؤں ہیں۔ ریسٹورانٹ میں موجود تمام مخلوقات حیرت زدہ تھی۔ گاکلوپ بمشکل چلتا ہوا انسان کے قریب پہنچا اور اس کے ساتھ موجود عجیب مخلوق کو گھورتے ہوئے بولا، اور یہ ننھا بلوب کیا ہے؟ یہ تو خود اس سے بھی زیادہ چھوٹا ہے۔ اس نے سینہ چوڑا کیا، خنجر کو ہوا میں لہرایا اور تنزیہ انداز میں کہا، یہ نام نہاد جانور آ کر ہی کیا سکتا ہے؟ کیا یہ زمین میں گھس جائے گا؟ انسان یہ سب دیکھ کر محض مسکرایا، اور پھر آخرکار اس نے پہلی بار بات کی۔ ریسٹورانٹ میں موجود کوئی اور اس جیسی آواز نہیں رکھتا تھا۔ ہم سب کا جسم کانپ اٹھا۔ ڈیزی کو گھسنے کا طریقہ آتا ہے، انسان نے سکون سے کہا، مگر میں تمہیں کچھ زیادہ دلچسپ دکھا سکتا ہوں۔ کیا تم دیکھنا چاہتے ہو؟
گاکلوب کا چہرہ اچانک سنجیدہ ہو گیا۔ وہ جان چکا تھا کہ یہ محض ایک عام انسان نہیں تھا۔ آخر کار اس نے انسان کے آنکھوں میں چمکنے والی پراسرار روشنی کو پہچان لیا، مگر اب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ اب ہم صرف دیکھ سکتے تھے۔ چلو ڈیزی، انہیں دکھاؤ، انسان نے پرسکون لہجے میں کہا۔ انہیں حیرت میں ڈال دو۔ ہاں ڈیزی، اس بے وقوف ایلین کو دیکھ رہی ہو نا؟ گڈ گرل۔ سرمئی لعاب بے ڈھنگے طریقے سے مڑنے لگا، جیسے کسی ناممکن شکل میں ڈھل رہا ہو، اور اس کے ذرات ہوا میں ہر سمت بکھرنے لگے۔ وہ تیزی سے پھیل رہا تھا۔ ٹوٹ پڑو ڈیزی، انسان نے حکم دیا۔ ریسٹورانٹ میں جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ ہر طرف افراتفری پھیل گئی۔ کوئی دوڑ رہا تھا، کوئی رینگ رہا تھا، کوئی اچھل رہا تھا۔ ایلینز کی بے ترتیب بھیڑ دروازے کی طرف لپکی، جیسے موت ان کے سر پر منڈلا رہی ہو۔ لیکن وہ انسان، وہ بے پرواہی سے کھڑا تھا۔ اس کی نظریں صرف گاکلوب پر مرکوز تھی، جو اب غرور سے ہوش میں آتا جا رہا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ریسٹورانٹ کا مالک اپنی جگہ سے ہلا اور آگے بڑھا۔ ارے بھائی، تم سب ذرا یہ لڑائی باہر لے جا سکتے ہو؟ مجھے جھگڑوں کی صفائی پسند نہیں۔ برا نہ منانا۔ انسان نے پھر سے اپنے دانت نکال کر ایک مسکراہٹ دی، جو کسی دھمکی سے کم نہ تھی۔ کیا کہتے ہو ایلین؟ جلدی فیصلہ کرو۔ ڈیزی کو ایک نوالا چاہیے۔ گاکلوب، جس کے لمبے ہاتھ بے بسی میں لٹک چکے تھے، ایک گہری خوفزدہ آواز میں کہا۔ اس کی نظریں بے یقینی سے ریسٹورانٹ کے تقریباً خالی کونے خدروں میں دوڑنے لگی۔ نہیں، تم صرف ایک انسان ہو، تمہارے پاس تو کوئی ہول بھی نہیں۔ وہ اکڑا، جیسے اپنے حوصلے کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہا ہو، اور ریسٹورانٹ میں بچے کچھ ایلینز کو للکارا۔ تین مخلوقات خاموشی سے تماشا دیکھ رہی تھی۔ ایک بے ہوش ہو چکا تھا۔ یہ صرف ایک کمزور چھوٹا سا انسان ہے۔ ہم سب کو اسے سبق سکھانا چاہیے تاکہ یہ دوبارہ یہاں آنے کی ہمت نہ کرے۔ یہ کہتے ہی گاکلوب نے اپنی چائے کا کپ فرش پر دے مارا۔ شیشے کے ٹکڑے ہوا میں بکھرے اور ریسٹورانٹ کے مالک نے ایک افسوس بھری آہ بھری۔ کیا کہتے ہو؟ اسے اور اس کے ننے، میرا مطلب ہے تھوڑے سے بڑے سائز والے بلوب کو یہاں سے باہر نکال دیں۔ اس نے اپنا خنجر گھمایا، جو ہوا میں تیرتا ہوا سرمئی مادے سے ٹکرا گیا۔ مگر اب وہ سرمئی مادہ، یہ کوئی عام چیز نہیں تھی۔ یہ اب تقریباً انسان کے قد جتنا لمبا ہو چکا تھا، اور اپنے راہ میں آنے والی دو کرسیاں چبا چکا تھا۔ بار میں موجود باقی بچے غیر ملکیوں میں سے ایک، جو 7 فٹ لمبا دیو ہیکل اور 12 بازو والا تھا، اچانک کھڑا ہو گیا۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچی اور گاکلوب کی طرف تیور چڑھائے۔ ڈیزی اس کی طرف بڑھنے لگی، مگر انسان نے نرمی سے کہا، ڈیزی رک جاؤ۔ دیو کامت مخلوق ایک لمحے کے لیے رکی، پھر بولا، یہ تمہارا اور گاکلوب کا معاملہ ہے۔ پھر اس نے ریسٹورانٹ کے مالک کی طرف دیکھا، سر جھکایا اور کہا، شکریہ، مزہ آیا، میں چلتا ہوں۔ وہ سکون سے دروازے کی طرف بڑھا اور باہر نکل گیا۔ اب تک ڈیزی کیچڑ نما مادہ انسان سے بھی بڑا ہو چکا تھا اور مزید 2 کرسیاں غائب کر چکا تھا۔ گاکلوب واضح طور پر مرجھا چکا تھا۔ اس نے بے بسی سے باقی غیر ملکیوں کی طرف دیکھا، مگر سب خاموش تھے۔ اب بار میں صرف 2 آوازیں تھیں، ڈیزی کا سرسراتا گھومتا ہوا مادہ اور ایک فولادی روبوٹ جو گونجدار مشینی آواز نکال رہا تھا۔ گاکلوب چپ گیا، اور وہ کچھ بولنے ہی والا تھا کہ روبوٹ اچانک آگے بڑھا اور بولا، میں اس نئی نسل ڈیزی پر تحقیق کرنا چاہتا ہوں، اگر انسان کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ انسان نے کندھے اچکائے، مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے، بس ذرا دور رہنا۔ گاکلوب نے مایوسی سے ریسٹورانٹ کے مالک کی طرف دیکھا اور بے بسی سے بولا، کیا یہ تمہارا پورا بات تباہ کر دے گا؟ کچھ کرو۔ اسی لمحے ڈیزی نے ایک عجیب آواز نکالی، ایک بھاری گونجدار گڑگڑاہٹ، جیسے کوئی زنجیر ٹوٹ رہی ہو، اور واقعی وہ زنجیر جو اب تک اسے قابو میں رکھے ہوئے تھی، آہستہ آہستہ ڈھیلی پڑ رہی تھی۔ یہ جو بھی ٹیکنالوجی تھی، ابھی تک ڈیزی کے بے قابو پھیلاؤ کو روک رہی تھی، مگر اب وہ انسان سے 5 گنا بڑی ہو چکی تھی۔ بار کی میزیں اور کرسیاں اس کے اندر جذب ہو رہی تھی۔ اگر یہ بات تھوڑا سا بھی چھوٹا ہوتا تو اب تک دیواریں اور چھتیں ٹوٹ جاتی، مگر خوش قسمتی سے کسی نامعلوم چیز نے اس کی نشوونما کو مزید بڑھنے سے روک دیا۔ تبھی انسان نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی بوتل نکالی،
جس میں ایک عجیب جھاگدار مایا تھا۔ وہ سکون سے ڈیزی کے قریب آیا، اس کی سرمئی چمکدار جسم پر نرمی سے ہاتھ پھیرا اور پیار سے بولا، اچھی بچی۔ پھر اس نے بوتل کا ڈھکن کھولا اور پوری بوتل ڈیزی میں انڈیل دی۔ ڈیزی نے فوراً اسے جذب کر لیا اور تب کیچڑ جیسے مادے نے ایک خوشی بھری عجیب سی آواز نکالی، جیسے کوئی معصوم مخلوق اپنی پسندیدہ چیز کھا رہی ہو۔ ریسٹورانٹ کے مالک نے یہ منظر پریشانی سے دیکھا، پھر افسوس سے سر ہلا کر خاموشی سے اپنا مشروب اٹھا کر باہر چلا گیا۔ میں نے گھبرا کر نظر دوڑائی۔ بار اب تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ پچھلے دروازے کے زور سے بند ہونے کی آواز نے مجھے جیسے بیدار کر دیا۔ اب یہ جگہ ویران تھی، جیسے کبھی یہاں کوئی آیا ہی نہیں۔ سچ کہوں تو انسان ہمیشہ سے الجھانے اور گھبراہٹ دینے میں ماہر رہے ہیں، مگر اس وقت میرا خوف کسی اور ہی سطح پر تھا۔ میری سانسیں رکنے لگی۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے اپنی نشست سے اٹھنے کی کوشش کی تاکہ کسی طرح یہاں سے نکل جاؤں، مگر جو ہی انسان کی نظریں مجھ پر پڑی، میں جیسے منجمد ہو گیا۔ اس کی سرد چپتی ہوئی نگاہوں نے مجھے جکڑ لیا۔ میرے جسم کا ہر اعصاب مجھ سے چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، بھاگو، مگر میں ہل بھی نہ سکا۔ پھر وہ بولا، تم بھی جانا چاہتے ہو؟ میں نے بمشکل سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، جا سکتے ہو۔ میں نے گھبرا کر دروازے کی طرف دوڑ لگا دی، لڑکھڑاتے قدموں سے دروازے تک پہنچا، گاکلوب کی مدد طلب نظروں کو نظر انداز کرتے ہوئے۔ لیکن جیسے ہی میں نے قدم بڑھایا، اچانک میرے پاؤں کسی گیلی چیز میں دھنس گئے۔ بار کے فرش پر ہر طرف سرمئی کیچڑ پھیلا ہوا تھا، لیکن یہ کیسے ممکن تھا؟ اصل ڈیزی تو وہی تھی، تو پھر یہ؟ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اگر میں جوان ہوتا تو شاید سرپٹ بھاگنے کی کوشش کرتا، مگر اپنی عمر کے تجربے سے میں نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا۔ پہلا قدم، اپنے پاؤں کا جائزہ لیا۔ دوسرا قدم، نرمی سے پیر پیچھے کھینچا۔ تیسرا قدم، پچھلے دروازے کی طرف بڑھا، مگر دروازہ بند تھا۔ میں آہستہ آہستہ پلٹا۔ انسان نے پہلے میرے چہرے پر نظریں گاڑی، پھر میرے وجود میں دور تک بسے خوف کو پہچان لیا۔ پھر وہ ہا ہا ہا، ایک زوردار گونجتی ہوئی ہنسی۔ میرے حواس جیسے شل ہو گئے۔ میں دیوار سے جا لگا۔ انسان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ اٹھایا اور کہا، میرا تم سے کوئی جھگڑا نہیں، روبوٹ کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ، وہاں زیادہ محفوظ رہو گے۔ میں نے بغیر کوئی سوال کے فوراً سر ہلایا، لڑکھڑاتے قدموں سے ایک میز کی طرف بڑھا جہاں روبوٹ خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ میں نے کرسی کھینچی اور ساکت کھڑے روبوٹ کو بے یقینی سے گھورنے لگا۔ انسان نے دانت نکال کر مسکراتے ہوئے کہا، تو ہم کہاں تھے؟ گاکلوب کانپنے لگا، مگر وہ اب بھی اپنی چھوٹی سی چھڑی ہاتھ میں لیے کھڑا تھا، جیسے کوئی بے بس چالاک شکاری جو خود شکار بن چکا ہو۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس کے قدم آہستہ آہستہ پیچھے سے رکھنے لگے، مگر انسان کی آواز میں زبردستی کا اعتماد تھا۔ تمہارا پالتو؟ وہ ہنسا جیسے یہ سب مزاحیہ ہو۔ یہ تو محض ایک کیچڑ ہے، اور کیچڑ تو میں ناشتے میں کھاتا ہوں۔ اس کے لہجے میں بہکی بہکی خود اعتمادی تھی، جیسے وہ جانتا تھا کہ کھیل اس کے ہاتھ میں ہے۔ میں آرام سے اسے نظر انداز کر کے تمہیں کچل سکتا ہوں، یا پھر تمہارے ہی پالتو کو تمہارے خلاف کر سکتا ہوں۔ گاکلوب کا رنگ پک ہو گیا۔ تم ایک بلوک کو قابو نہیں کر سکتے؟ وہ تقریباً چلایا، ویسے ہی جیسے تم ایک اسکیل تھروپ کو نہیں پا سکتے۔ انسان کا چہرہ تاریکی میں چمکا۔ تم یہ سب نہیں کر سکتے۔ گاکلوب کے ہاتھ پسینے سے بھیگ چکے تھے، مگر وہ چیخا، ہمیں بیسٹ ماسٹرز اسی لیے کہا جاتا ہے، ہم درندوں کو قابو کرتے ہیں۔ ڈیزی کو دیکھو، وہ ایک درندہ ہو سکتی ہے، مگر وہ مجھ سے اتنی ہی وفادار ہے جتنا کہ میں اس سے۔ ہم تمہاری نسل کی طرح غلام بنانے والے نہیں ہیں۔ انسان نے پر اعتماد لہجے میں کہا، ہم انسان رحم دل ہوتے ہیں۔ اگر تم ابھی بھی قائل نہیں ہو تو ڈیزی تمہیں قائل کر دے گی۔ جاؤ ڈیزی، انہیں دکھا دو۔ ڈیزی کا جسم ہلکا سا لرزا اور مڑنے لگا، مگر وہیں رک گئی۔ گاکلوب نے جھجکتے ہوئے اپنی تلوار نیچے کر لی۔ بیسٹ ماسٹر، لگتا ہے تمہارا جانور خراب ہو گیا ہے۔ ایک زوردار آواز گونجی۔ اچانک ڈیزی بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھی۔ دھندلا، ناقابل یقین حد تک شدید دھماکہ ہوا۔ وہ بار کے فرش سے اچھلی اور گاکلوب کو مکمل طور پر نکل گئی۔ ہر طرف سرمئی رنگ کا کیچڑ بکھر گیا۔ میں نے خود کو بچانے کے لیے سر نیچے جھکا لیا، مگر پھر بھی کچھ کیچڑ میرے اوپر گر گیا۔ یہ عجیب گرم اور چپچپا محسوس ہوا۔ میں نے فوراً اسے صاف کرنے کی کوشش کی، مگر میرے اندر متلی کا احساس اٹھنے لگا۔ جب میں نے ڈیزی کی طرف دیکھا تو انسان اسے نرمی سے تھپک رہا تھا
اور ایک اور بوتل سے مایا پلا رہا تھا۔ شفاف اور سرمائی جسم میں کاکلوب بغیر کسی حرکت کے تیر رہا تھا۔ اس کا منہ حیرت سے کھلا ہوا تھا اور وہ اب بھی اپنی تلوار مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا۔ ریسٹورانٹ میں مکمل سناٹا چھا گیا۔ انسان نے سکون سے ڈیزی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور جیب سے ایک چھوٹی سی بوتل نکالی جس میں جھاگدار مایا تھا۔ اس نے بوتل کا ڈھکن کھولا اور ڈیزی کو پلا دیا۔ ڈیزی کی سرسراہٹ کم ہونے لگی، اس کا جسم سکڑنے لگا، یہاں تک کہ وہ دوبارہ چھوٹا ہو گیا اور خاموشی سے انسان کے قدموں میں آ گیا۔ چند لمحوں بعد کاکلوب سرمئی کیچڑ سے آزاد ہو کر زمین پر گر گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیلی ہوئی تھیں۔ انسان نے کاکلوب کی طرف جھک کر سرگوشی کی۔ ہم درندوں کو قابو کرتے ہیں مگر غلام نہیں بناتے، ہم انہیں محبت دیتے ہیں اور وہ ہمیں وفاداری، یہی فرق ہے۔ پھر وہ مسکرایا۔ ڈیزی بھوکی تھی مگر میں نے اسے روک لیا۔ یاد رکھو، ہم انسان اپنے پالتو جانوروں کا بہت خیال رکھتے ہیں اور جو ہمارے خلاف جاتے ہیں ان کا بھی۔ کاکلوب لرزنے لگا۔ انسان نے اپنی بوتل واپس جیب میں رکھی، ڈیزی کو اشارہ کیا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ جانے سے پہلے وہ مڑا اور ایک آخری نظر بار پر ڈالی۔ اچھی کہانی تھی، ہے نا؟ اور پھر وہ غائب ہو گیا۔ ریسٹورانٹ میں موجود تمام مخلوقات ابھی تک ساکت کھڑی تھیں اور میں نے ایک گہری سانس لی، اپنے لرزتے ہاتھوں سے اپنا گلاس تھاما اور ایک بڑا گھونٹ لیا۔ انسان واقعی حیران کر دینے والی مخلوق تھے۔